ونستعینہ ونستغفرہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرات ذی وقار، آج ہم اعتکاف کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اعتکاف کے معنی کیا ہے۔ اعتکاف کا جو لفظ ہے یہ وقوف سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا۔ لغوی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے دنیا کی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سارے دنیا کے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے مسجد کے اندر بیٹھ جانے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اعتکاف کو عموماً علماء کرام نے، فقہا نے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے حدیث کی روشنی میں۔ اعتکاف ایک ہوتا ہے اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان نظر مان کر اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، جس طرح کہ صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، اللہ کے رسول، میں نے دور جاہلیت کے اندر میں نے ایک نظر مانی تھی اعتکاف کی کہ میں ایک رات کے لیے مسجد الحرام کے اندر اعتکاف کروں گا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اعتکاف اپنی نظر کو پورا کرو۔ اس اعتکاف کو ائمہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہو جاتا ہے جب بندہ نظر مان کر اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعتکاف مستحب۔ مستحب وہ اعتکاف ہوتا ہے جس کے لیے وقت کا تعین نہیں ہوتا، 2 دن، 4 دن، 8 دن، 5 دن، جتنے دن بھی آسانی سے وہ کر سکے، تو اس نیت کے ساتھ دنیا کے معاملات کو ترک کر کے عبادت کی نیت سے مسجد کے اندر چند دنوں کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مستحب۔ جتنے دن، جتنا ٹائم اس کی مرضی ہے وہ وقت متعین کر کے اعتکاف کر سکتا ہے، یہ مستحب ہے۔ اور تیسرا جو اعتکاف ہے، اعتکاف سنت جس کو کہتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، جس کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو آخری عشرے میں نبی پاک علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اعتکاف
عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں، لیکن عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہوگا، مردوں کا بھی اعتکاف مسجد میں ہوگا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یعنی مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں، بلکہ ایک حدیث کے اندر سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سنن ابی داود میں یہ روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مسجد جامع سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جامع مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہے، اور سنت اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ روزہ بھی رکھے گا جو سنت اعتکاف ہے، جو مستحب اور نظر والا جو اعتکاف ہے اس کے اندر روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث مبارکہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد جامع کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، اس لیے مسجد کو خاص کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے دور اقدس کے اندر عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی اور مرد بھی کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ام المومنین صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے، صحیح البخاری کی اس روایت کے اندر آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت مانگی، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کی اجازت صادر فرمائی، اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ نے مسجد کے اندر وہ خیمہ لگایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہے، جس طرح کہ رب ذوالجلال نے سورہ البقرہ کے اندر قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرما دی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ تم عورتوں سے ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ جب تم مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہوتے ہو۔ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت کی نبی پاک علیہ السلام نے ممانعت فرمائی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اگر عورتیں مسجد میں ہوں گی تو مردوں کو اس لیے تو اعتکاف سے منع کیا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عورتوں کی کچھ لوگ اور کچھ علماء کرام نے بھی عورتوں کو اجازت دی ہے کہ وہ گھر کے اندر اعتکاف بیٹھ جائیں، مسجد کے اندر اعتکاف نہ کریں، گھر کے اندر اعتکاف کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پورے ذخیرہ حدیث کے اندر ایک حدیث بھی موجود نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی عورت کو کہا ہو کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو، گھر میں بیٹھ کے اعتکاف کرو۔ اس کی کوئی دلیل اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے نہیں ملتی، اور نہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام سے کوئی واضح روایت ملتی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہو کہ عورتیں گھر کے اندر اعتکاف کریں، کیونکہ عورت کا اعتکاف گھر کے اندر ہرگز نہیں ہوتا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ سنت اعتکاف مسجد میں ہی ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی ابی داود کے اندر نبی پاک علیہ السلام سے ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جامع مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، تو اس لیے عورت کا اعتکاف اور مرد کا اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ اگر مسجد کے اندر باپردہ مخصوص جگہ نہیں ہے جہاں عورت کے محفوظ انداز میں عورتیں رہ سکیں، بیٹھ سکیں، مرد و زن کا اخلاق جانا ہو، باپردہ جگہ ہو تو عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، باپردہ ماحول میسر نہیں ہے،
خلوت کا ڈر ہے تو ایسی صورت میں عورت اعتکاف نہ بیٹھے، مجبور محض ہے نہ بیٹھے۔ باقی جو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتی رہیں، گھر کے اندر اپنی عبادت ریاضت جو بھی کرنی ہے اپنے گھر کے اندر کریں، نفل و نوافل پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کی تعلیمات سیکھیں اپنے گھر میں۔ باقی جو عبادات بجا لا سکتی ہیں عورت گھر کے اندر ہی بجا لائے، لیکن ہم اس کے گھر کو مقام اعتکاف نہیں کہہ سکتے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت گھر میں اعتکاف بیٹھے، اس لیے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ نے بتا دیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد جامع کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، تو اس لیے اعتکاف مسجد میں ہی ہے۔ باقی عورت اپنے گھر میں بھی عبادت کر سکتی ہیں، اس کے لیے افضل ہے گھر میں عبادات کرنا مسجد کی بنسبت، لیکن اس کو ہم اعتکاف کا نام نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اعتکاف کرنا ایک عظیم الشان عمل ہے، اعتکاف کرنا ایک عظیم الشان عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مدنی زندگی کے اندر ہمیشہ اعتکاف کیا۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک سال سفر کی وجہ سے اعتکاف 10 دنوں کا نہیں کر سکے، تو اگلے سال تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر رمضان کے اندر آپ علیہ السلام بجا لاتے تھے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سنت نبوی کے مطابق ہی یہ کام ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے اس کی جو فضیلت کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی فضیلت کہ فضیلت یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اعتکاف بیٹھتا ہے وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں جو نیکیاں اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا۔ رب ذوالجلال اس کو اجر دیتا ہے اور وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا اعتکاف سے سب سے بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات کو پالے، یعنی جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے وہ آسانی کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، اور یہ اتنی عظیم و شان رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور جو بندہ اس اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ لیلۃ القدر کی برکتوں کو حاصل کر لیتا ہے، لیلۃ القدر کی عبادت کو بجا لاتا ہے، لیلۃ القدر کی رات کو قیام بھی کر لیتا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ صحیحین کے اندر، مسلم اور بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے، جس بندے نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا غفر له ما تقدم من ذنب، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا یہ اتنی بڑی شہادت ہے، اور اگر کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے تو یہ لیلۃ القدر کی رات کو اور اس کے قیام کو آسانی سے پا لیتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ضروری کام کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21ویں یعنی دن 20 کی رات گزارنے کے بعد 21ویں کی فجر کو نبی پاک علیہ السلام نماز فجر کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہوتے، اپنی اعتکاف گاہ کے اندر نماز فجر کے بعد داخل ہوتے. اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 کا سورج غروب ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے اور ساری رات مسجد کے اندر عبادت میں مشغول رہتے، تلاوت دیگر عبادات نوافل پڑھتے رہتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں کی رات جب گزر جاتی، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام اپنے اعتکاف گاہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے. اور یہ یاد رکھیں، اعتکاف میں بیٹھ جانے کے بعد سوائے ضروری کام کے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے، مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، اور یہ بات بھی جہلاء کے اندر عام طور پر پھیلی ہوتی ہے کہ مسجد سے جو باہر نکلے تو پاؤں باہر نکالنے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات بالکل لا یعنی ہے اور رفس ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر بھی جایا کرتے تھے. صحابہ کرام مسجد سے باہر دور تک قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے. اس وقت مسجدوں کے اندر لیٹرین سسٹم نہیں تھا، نہانے کا انتظام نہ ہوتا تھا. جس کو نہانے کی حاجت ہوتی تو وہ باہر چلا جاتا نہانے کے لیے، اور قضائے حاجت کے لیے لیٹرین سسٹم مسجد میں نہیں ہوتا تھا، واش روم وغیرہ. تو اس لیے لوگ واش روم کے لیے دور دور تک چل کے جاتے تھے اور دور دراز جا کر قضائے حاجت کر کے واپس آتے تھے. تو یہ جو کہنا کہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. لیکن بغیر کسی انتہائی ضروری کام کے، انتہائی ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جنازے کے لیے، کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے سوائے اس کام کے کہ جو انتہائی ضروری ہو. اور بعض دفعہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری نگاہوں میں ضروری نہیں ہوتے بلکہ شریعت کی اعتبار سے وہ ضروری ہوتے ہیں. چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اعتکاف میں، رسول پاک علیہ السلام اعتکاف میں تھے اور آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نبی پاک علیہ السلام سے ملنے کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں. تو بات کرتے ہوئے رات کا ٹائم تھا. جب وہ واپس جانے لگی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی زوجہ کو ساتھ جا کر گھر چھوڑ کر اللہ کے رسول علیہ السلام واپس آئے. اور یہ بات یاد رکھیں، ہم تو آج کل ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. بیویاں جہاں مرضی اکیلی پھرتی رہیں، نہ بیویاں ضرورت محسوس کریں نہ بندے احتیاط کریں. لیکن محرم کے بغیر عورت کے لیے سفر ہرگز درست نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اتنا بڑا کام اعتکاف چھوڑ کر، یعنی اعتکاف سے اٹھ کر مسجد سے باہر اللہ کے رسول تشریف لے گئے، اپنی زوجہ کو لے کر گئے اور باہر جا کر دروازے تک چھوڑ کے آئے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ بھی بہت ضروری کام تھا. نبی پاک علیہ السلام نے اعتکاف کے مقام پر بیٹھنے سے زیادہ ضروری سمجھا کہ اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ کے آئے. تو نبی پاک علیہ السلام وہاں چھوڑ کے آئے. اگر باہر پاؤں رکھنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا تو پھر اس کا کیا حل؟ پھر دوسری بات ہے، مسجد کے اندر اگر کوئی بندہ نہانا چاہے، روزانہ بھی نہائے، جب بھی چاہے نہا سکتا ہے، اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. نہا سکتا ہے، اپنا تیل وغیرہ لگا سکتا ہے، سرما وغیرہ لگا سکتا ہے، اور درس و تدریس اگر کرنا چاہے
تو پھر بھی کر سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کر وہاں جا کر اعتکاف میں بیٹھ کر بہت زیادہ بات چیت ہوتی ہے، جب روزہ افطار کرتے ہیں اس کے بعد جناب طرح طرح کی نعمتیں لا کر کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد جناب وہ بات چیت ہوتی ہے، اور جناب ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے دنیا داری کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کاروباری باتوں پر بھی تبصرہ ہوتا ہے، کوئی سیاسی باتوں پر بھی تبصرہ کرتا ہے، اکثر جگہ پر میں نے دیکھا کوئی آپس میں مزاحیہ باتیں بھی کرتے ہیں، کوئی کیا بات کو کس طرح، یہ اس طرح کا یہ ماحول جو ہے، یہ اس طرح کا پکنک والا ماحول جو ہے یہ مسجد کے اندر ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اجتماعی طور پر بیٹھنا اور اس طرح باتوں کے اندر مشغول رہنا، ٹولیاں بنا کے مسجد کے اندر اپنے عزیز و اقارب بھی کوئی آ جاتے ہیں اور وہ بھی بڑی بڑی دیر تک وہاں آ کر بات چیت کرتے رہتے ہیں، لمبی باتیں ہوتی ہیں، دنیا داری کی بھی باتیں ہوتی ہیں، ساری ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو سکے تو فون وغیرہ کے استعمال سے بھی اجتناب کرے، اور دنیاوی باتیں جب دنیا سے یہ ساری چیزوں سے، ساری مصروفیات سے، سارے کاموں کو رب ذوالجلال کی رضا کے لیے چھوڑ کے مسجد میں اعتکاف کے لیے آ گیا، تو پھر ساری مصروفیات کو اسے ترک کرنا چاہیے اور چھوڑ کر عبادت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس دوران دینی کتب کا مطالعہ کرے، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھے، نفل و نوافل پڑھے، رب ذوالجلال سے زیادہ دعائیں کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور پوری توجہ کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ اور پوری دل لگی کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ اعتکاف میں رب ذوالجلال کی عبادت کی طرف توجہ دے۔ اور یہ رمضان المبارک کا جب اٹھتے ہوئے، ہر قدم قدم پہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جب اعتکاف سے اٹھتے ہیں، اعتکاف سے اٹھنے میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ لوگ اجتماعی طور پر ایک پورا اجتماعی دعا ہوتی ہے، اجتماعی دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سارے جو اعتکاف کرنے والے سارے آپس میں ملتے ہیں اور سارے معانقہ کرتے ہیں، ایک مسافے ہوتے ہیں، معانقے ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے، رشتہ دار آتے ہیں، جناب کوئی ہار لے کے آتا ہے، کوئی پھول لے کے آتا ہے، کوئی مٹھائی لے کے آتا ہے، کوئی کیا لے کے آتا ہے، کوئی پھولوں کے گجرے لے کے آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، اور یہ ساری چیزیں غیر شرعی ہیں، اور نمود و نمائش ہیں، اور اجتماعی دعا بھی شریعت محمدیہ میں اس طرح کرنا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اس چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور اس طرح جو کام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، انہی کاموں کو بجا لایا جائے۔ اور فضول قسم کی لوگیں کچھ حرکات کرتے ہیں، کچھ منہ کو باندھ لیتے ہیں، اپنا منہ لپیٹ لیتے ہیں، اور منہ کو لپیٹے ہوئے بات بھی نہیں کرتے کسی سے، اس طرح کے جس طرح کے بڑے گہرے نقاب کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، منہ چھپا کے کچھ بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہ منہ کو ہوا نہ لگ جائے یا وہ پردہ نشین بن جاتے ہیں۔ یہ بھی شریعت مطہرہ کا منشا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی انتہائی ضروری کام ہے، مسجد سے باہر جانا پڑ جائے تو وہ جا سکتا ہے، جو ضرورت ہے اس کی، تو باقی غیر ضروری کاموں کے لیے مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے، کسی جنازے کے اندر شرکت کرنے کے لیے باہر نہ جائے، کیونکہ ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ ہاں، اگر باہر کوئی قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، چلتے ہوئے اگر کسی مریض کو پوچھ لیتا ہے، اس کی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی گنجائش کتب حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح اگر مسجد کے اندر کوئی جنازہ وغیرہ آ جاتا ہے تو جنازے کے اندر شرکت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اسپیشل مسجد سے باہر کسی جنازے کے لیے شرکت کے لیے باہر جائے
اس کی ممانعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ باتوں کی بجائے اپنا وقت ضائع کیے بغیر زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر دل لگائیں اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کریں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، قرآن پاک کی تفاسیر پڑھیں، کتب حدیث پڑھیں، اور بھی کچھ بھی جو دینی امور ہیں ان پر اپنا وقت صرف کریں، نفل و نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں، اور فضول باتوں کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال ہم سب کا اعتکاف اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا